डिजिटल मीडिया आगा शेख जी जी आगा साहब आप बताइएगा सर को गवर्नमेंट की तरफ से कोई मुज़ाकरात की कोई बात साथ हुई कहीं चली कुछ أنا مصر نفس كيديا مذاکرات کس چیز کے بھائی मुज़ाकरात नहीं करेंगे کس چیز کے 8 فروری जी जी 8 فروری کو زر اور زور میں 25 کروڑ انسانوں کی رائے کو بدل دیا گیا 25 کروڑ انسانوں کی رائے کو بدل دیا گیا جو جیتے ہوئے تھے ان کو ہرایا ہوا ڈکلیئر کیا جو ہارے ہوئے تھے ان کو چھوڑ کر مذاکرات کیسے ہوں گے ایک آدمی نے میرے گھر کا سامان سب اٹھا کے لے گیا یہ ہمارے اس مذاکرات ہوں گے تو اس بات پہ ہوں گے کہ بھائی میرا سامان واپس کر دو پرواہ نہیں تھوڑی بہت اگر اس میں کمی ہو معاف کر دیں ہمارا سامان معاف کر دو وہ کر دو اگر وہ اس کی بات کرنا چاہتا ہے تو ہم تیار ہیں ہم نہ کسی کو گالیاں دیں گے نہ ہماری تاریخ اس لیے ہے کہ ہماری کسی خوانا خاصہ فوجی سے دشمنی ہے نہ ہمارے کسی جاسوسی ادارے کے رہنماؤں سے دلچسپی ہے ہم ہر ملک کے افواج ہوتی ہیں ہر ملک کے جاسوسی ادارے ہوتے ہیں ہمارا ملک بھی فوج کا وہ ہے بڑی فوج ہونی چاہیے مضبوط فوج ہونی چاہیے اچھے جاسوسی ادارے ہونے چاہیے لیکن جس طرح دنیا کی افواج گزارا کرتی ہیں ہمارے افواج بھی اس طرح گزارا کرنا ہوگا جس طرح دنیا کی جاسوسی ادارے اپنے ملکوں میں گزارا کرتی ہیں ہمارے جاسوسی اداروں کو بھی یہ کرنا ہوگا دکھ کی بات یہ ہے 8 فروری کو کہ اس کے بعد جو ناجائز غلط انلیجٹمیٹ پارلیمنٹ وجود میں آئی اس میں تمام پارٹیوں نے پارلیمنٹ کا ووٹ جو کہ انلیجٹمیٹ ہے صحیح پارلیمنٹ نہیں ہے لیکن لوگ نمائندہ سمجھتے ہیں اس نے وہ خطرناک امینڈمنٹس کی اس آئین میں جس کو متفقہ طور پہ لوگوں نے بڑی مشکل سے بنایا تھا میں کسی پارٹی کا نام نہیں لیتا اب ان پارٹی کے بھی بچاؤ اسی میں ہے انہوں نے جو غلطی کی وہ تو کر دی اب سیاسی پارٹیوں نے مل بیٹھ کے کم سے کم نفات پہ اتحاد کرنا ہوگا اس پہ مذاکرات ہوں گے مذاکرات یہ ہے کہ یہ ملک ایک جمہوری ملک ہوگا یا ایک آئین ہوگا جس پہ تمام لوگ متفق ہوں گے منتخب پارلیمنٹ طاقت کا سرچشمہ ہوگی وہی داخلی اور خارجی پالیسیاں بنائے گی یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ارد گرد جنگی ماحول بنایا جا رہا ہے کبھی وزیر اطلاعات کبھی وزیر فلانا جس طرح جنرلز بولتے ہیں ایک جنگی ماحول اپنے ہمسایوں کے خلاف ہم تو 3-4 سال سے یہی کہہ رہے تھے کہ خدا کے لیے افغانستان ایران پاکستان ارد گرد کے چین کے رہنماؤں کا امتحان ہے یہ خطہ ایک بڑی جنگ کے میدان بننے کی طرف جا رہا ہے پرسوں ایک منتخب ملک کے پریزیڈنٹ کو اپنی بیڈ روم سے بیوی سمیت اٹھا لیا گیا یہ واقعہ کہیں بھی ہو سکتا ہے کیا ہم اس دنیا میں ایسے گزارا کریں گے کیا اس جنگی ماحول میں ایک ایسی پارلیمنٹ جو نمائندہ نہیں ہے وہ یہ مقابلہ کر سکتی ہے نہیں کر سکتی ابھی ہم نے بس توبہ کرنی ہوگی اور ان نکات پہ مشورہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے مذاکرات ہوں گے مذاکرات اس بات پہ ہوں گے کہ یہ پارلیمنٹ غائب ہو جائے چھٹی کر دیں ایک لاؤڈلی اسپیکنگ میاں نواز شریف فضل الرحمان ANP کے اکابرین پیپل پارٹی کے اکابرین جماعت اسلامی کے اکابرین جو بھی ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ان پہ مشتمل ایک انٹریم گورنمنٹ بنائی جائے وہ 4 مہینے میں 5 مہینے میں ایک الیکشن کمیشن اچھا الیکشن کمیشن ایک نئے انتخابات بس اس کو ہم مان لیں گے انٹریم گورنمنٹ بن جائے گی نئے انتخابات کی ہم تیاری کر لیں گے 8 فروری کو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے جس دن ہمارے سارے پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا ہے زور ہوا ہے اس دن ہم نے
تمام ملک میں بلکہ بین دنیا میں احتجاج کا اعلان کیا. تمام ورکروں کو جس بھی پارٹی کے ہیں بالخصوص تحریک انصاف کے کارکن اپنے اپنے علاقوں میں جہاں جہاں وہ رہتے ہیں، ڈیرہ اسماعیل خان کے ہوں، گیر کے ہوں، سوات کے ہوں، چترال کے ہوں، کراچی کے ہوں، کوئٹہ کے ہوں، جہاں جہاں کے بھی ہوں، دوسری ہماری پارٹی ہم سب اپنے اپنے علاقوں میں دکانداروں کے پاس جائیں کہ مہربانی کریں اس ظلم کے خلاف آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے. نہ کسی کو پتھر مارو، نہ کسی کو گالی دو، مہربانی کریں 8 فروری کو دکان بند رکھیں. رکشے والوں سے ہم ریکویسٹ کریں گے، ٹیکسی والوں سے ہم ریکویسٹ کریں گے، ٹرک والوں سے ہم ریکویسٹ کریں گے، بسوں سے ہم ریکویسٹ کریں گے کہ ایک پرامن احتجاج جہاں جہاں ممکن ہو کالی جھنڈیوں کے ساتھ امن مارچ ہو. جہاں نہیں ہو سکتا پروانی نہ ہو، جہاں ہو سکتا ہے ہم نے لمبے لمبے مارچ کرنی ہے. ماجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا تک ہر جگہ جہاں ممکن ہے ہم نے مارچ کرنے ہیں. اس میں ہمارا یہ ہوگا کہ بھائی جمہوری پاکستان کی واپسی، جمہوری پاکستان کی تشکیل، جمہوری پاکستان کی تعمیر نو. اس لیے مذاکرات ہم سے کوئی کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے، کیا ڈرامہ، ہم یہاں کیا کر رہے ہیں؟ یہ بہنیں یہاں آ جاتی ہیں، بیٹھ جاتی ہیں، کیا آسمان گرتا ہے. یہ دن منگل کا دن عدالت نے کہا تھا کہ یہ ان کی ملاقاتوں کا دن. آ جاتے ہیں یا بیٹھ جاتے ہیں، پھر بسم اللہ واٹر کینن سے زہریلا پانی پہ آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ جبر ظلم سے تو نہ حکومتیں چلتی ہیں اور نہ ہم کو ماننے کے لیے تیار ہیں. ہم نے اس جبر کے خلاف تحریک کا اعلان کرنا ہے، ہم نے کر دیا. اس کو اوپر لکھا ہوا ہے احتجاج احتجاج احتجاج. ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہماری نمائندگان، جج صاحبان، جو بھی سب لوگوں سے ملا ہے. آپ نے بھی مہربانی کرنی ہے، مستورات نے بھی مہربانی کرنی ہے، بچوں نے بھی مہربانی کرنی ہے. ہم نے 8 فروری ہم نے یہ بڑے جرأت سے منانا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں سڑکوں پہ نکلنا ہے. جہاں ہم نکل سکتے ہیں، جہاں نہیں نکل سکتے وہ گولیاں مارتے ہیں. بسم اللہ. ہم کسی کو گالی نہیں دیں گے، ہم کسی کو پتھر نہیں ماریں گے، کسی کو ماں بہن کی گالی نہیں دیں گے. اور اگر کوئی مفت میں ہمیں تنگ کرنا چاہتا ہے اور اس کون سا یہ تو چڑھی جا رہے ہیں بیچارے کا، وہ جانے ان کی. ہم نے یہ کام کرنا ہے، اسی لیے ہمارے اقتدار جیتی کو راجہ صاحب آپ تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں گے ان بہنوں سے کھلا کر لینا سر. نہیں کھلا ہو اقتدار جیتی کے لیے ہم آئے ہیں. ہم یہاں بیٹھیں گے جب تک ہم نے کسی بیٹھنے دیا. ہمیں بیٹھنے میں کیا ہے؟ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا. دنیا کے بدترین مجرموں کی ملاقاتیں پابندی نہیں ہوتی. بدترین اسمگلرز، ڈرگ اسمگلرز، قاتل، ڈاکو جنہوں نے کروڑوں اربوں کے ڈالر کے بینک لوٹے ہوں ان کی اس پہ بھی پابندی نہیں ہے. یا پھر پابندی کیوں لگائی؟ وہی بات ہے. ہم ملنا چاہتے ہیں. ہم یعنی حق ہے عمران خان کی فیملی کا، یہ حق ہے. ایک وزیر اعلیٰ جو اس کی پارٹی کا، وہ ایک فرد نہیں ہے، وہ ایک پورے صوبے کو ریپرزینٹ کرتا ہے. وہ اپنے لیڈر سے ملنا چاہتا ہے، اس سے ہدایات لینا چاہتا ہے، اس سے ڈسکس کرنا چاہتے ہیں. آپ نہیں چھوڑتے، پھر اس کے خلاف آپ بولنے لگتے ہیں یہ باغی ہے اور پتہ نہیں افغانستان کیا ہے، ایران کیا ہے. کیا کر رہے ہو؟ بسم اللہ کریں. ہمسایوں کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے؟ خدا نخواستہ ایران پہ حملہ ہوتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ایران پہ حملہ ہوتا ہے جس طرح روس پہ ایران پہ حملہ ہوتا ہے، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ ہم امریکہ کے ساتھ ہوں گے؟ ان کو تم کے ساتھ ہوں گے جو ایران کو نکالنا چاہتے ہیں. تو خانہ جنگی شروع ہو جائے گی، سارے ملکوں میں خانہ جنگی شروع ہو جائے گی. ہمیں اپنے ہمسایوں کے ساتھ بہت احتیاط سے رہنا ہوگا، احتیاط سے آگے بڑھنا ہوگا. مستقل لڑائیاں سیاست میں نہیں ہوتی. یورپ 2 بدترین جنگیں کر چکا، ایک دوسرے کے کروڑوں لوگ مارے. فرانس اور جرمنی ایک دوسرے کو قتل کر رہے. آج وہ اتحادی روس اور جرمن ایک دوسرے کو برداشت کر رہے ہیں. ان کے درمیان پاسپورٹ نہیں ہے، ان کے درمیان وہ نہیں ہے. کیوں ایسے پاگل کے بچے بن گئے؟ ہم کیوں اپنے ہمسایوں کے ساتھ جی اور جینے دو کی بنیاد پہ وہ نہیں کر سکتے، زندگی نہیں کر. ہمارا یہ ہے نہ ہم کسی فوجی کے خلاف ہیں، نہ کسی کے خلاف. البتہ اگر ہماری افواج سیاست میں مداخلت کریں گے ہم اس کا راستہ روکیں گے. ہماری ایجنسیاں سیاست میں مداخلت کریں گی، ان کے لیے بھی بربادی، ہمارے لیے بھی اچھا نہیں ہے.
अपना काम करें, पर्दे के पीछे से हुक्मरानों को बताया कि ये क्या हो रहा है। इसलिए हम आए हैं। 8 फरवरी को हम अपील करते हैं, हर पाकिस्तानी ने निकलना होगा। हमने दुकानों पे तकसीम करने होंगे, दुकानें बंद होंगी, ट्रैफिक बंद होगा। तूल अर्ज़ में सारे मुल्क में और बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी है, उन्होंने ये दिन एक जमहूर की आज़ादी के लिए, बुनियादी हुकूक की वापसी के लिए, वापस आइन पे आने के लिए, पार्लियामेंट के इख्तियारात को वापस लाने और वापस पाकिस्तान को एक आइनी मुमलिकत बनाने के लिए हमने जुर्दश करनी होगी। तो आपका भला करे। महमूद साहब ये बताइएगा कि आपने 8 तारीख का बताया कि 8 तारीख को निकलेंगे, क्या कोई ये भी डिसाइड हुआ कि